نبی علیہ السلام دا فرمان پا کے قیامت والے دن نہ مالک کائنات فرمان گے اینا جیران میرے پڑوسی کتنے ہیں. مالک پھر اعلان فرمائے گا میرے پڑوسی کتنے ہیں. تسی کدی میرے غور کرو نا تو تمہیں مزہ آئے گا. اوئے ادھر اوئے ادھر اوئے اتھے کر دے ادھر ہوں جی آیا میں تینوں ڈانگا مارا چل پاس بولنا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان گے اینا جیران میرے پڑوسی کتنے ہیں. جس بندے نو اللہ دا پڑوس لبے نا وہ تو بڑا خوش نصیب کائنات کوئی نہیں. جب تیسری دفعہ میرا سونا اللہ اعلان کرے گا نا تو پھر اللہ فرمان گے وہ بندے علیحدہ ہو جاؤ میدان معاشر جڑے دنیا تے مسجداں اور دینی مراکز نال پیار کرتے سو اللہ انہوں جنت بھی دے گا کہ جنت اپنا گوانڈ بھی دے گا. اے جب تساں تھوڑی بہت خدمت کیتی ہے نا کہ بدلے اللہ دا پڑوس لب جائے تے تہاڈی عظمت نو سلام. کوئی بھی عالم دین کوئی بھی بندہ آئے نا وہ آ کے تمہیں کہے نا مسجد مدرسے تھوڑے ہی دے دیا کرو دیا ضرور کرو ضرور دیا کرو پر یہ بھی نہ کیا کرو یہ مولوی کا دوبارہ نام نہیں لینا ہے چندہ کٹھا کر کے لینا ہے. اچھا جی انہیں جا کے کوٹھی پا لی کی ہوا ہے اللہ دے بندے ساڈے کچے جو مکان ہوندے نے ساڈے کو کوٹھیاں کٹھیاں کوئی نہیں ہوندی. ساڈے کو اکثر علماء کو مولانا سید سفیان شاہ صاحب کا نام سنیا جی سنتے ہو نا تے دیکھ لو ترسدے بھی ہونا انجی ہے انہاں دی رہائش مسجد دے مکان چ مسجد دے اوتے رہائش اپنا ذاتی انہوں نے مکان بھی نہیں بنایا ساری. میں تانوں سچی گل دسنا ورنہ آ جاؤ میں تانوں لے جانا تے واپس تے چھڈ بھی جاؤں گا. جے انہاں دا مسجد والے مکان چ رہائش ہوے جدوں دے او خطیب بنن تو پہلوں تو لے کے اج دے دن تک انہاں نے ایک مرلہ جگہ نہیں لئی. لیکن تواڈے کولوں جے اگر مدرسے دا مسجد دا کہہ دیے نا ناراض نہ ہویا کرو یہ بڑا عظیم تو آندے نے تسی مثالاں دیندے ہو بچہ روے نہ تے ماں دودھ نہیں پیوندی ہے تسی آندے ہو ساڈے لئی تے تواڈیاں مثالاں ہی ہور نے نا مجھ ماں گاہی مجھا مجھا دی بھੈਣਾਂ ہوندیاں اسی کری تانوں کہیا سنڈے سنڈے والے بھرا ہوندے ساڈے لئی تے تواڈیاں بھائی صاحب مثالاں ایویں دی اسی پھر بھی سن کے تے دلوں تے پیار نال محبت نال. لیکن میری بات یاد رکھیا جے اسی مسجد دے مکاناں چ رہ کے نا سانوں پھر بھی دین سنانے ہیں بڑے تک دین پہنچانے ہیں. سانوں کھ نہیں چاہیے جدوں ساڈے چوں کوئی خطیب بھی کہہ دے نا بھئی مسجد نو مدرسے نو دیو پھر انج سمجھا کرو بھی یہ ساڈا بڑا بڑا لیڈر سانوں کہہ رہے. پھر جے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ہن پھر دوبارہ نویں سرے شروع کر دیو یہ چنگے آپا ہے کوئی نہیں. ہاں ہے ویسے انج ہی آپا ایڈے چنگے کوئی نہیں. لیکن کدی بھی تہاڈا دل کرے نا قاری صاحب دی مسجد دا لینڈر انہاں اونچا کرنا ہے تے اوتھے پیسے پا اے میرا بھرا زبیر ہے اے میرے بزرگ بیٹھے نے اے بھا زبیر نال تے تہاڈے شہر دے نے انہاں نال رابطہ کر لو تے کر لیا کرو یار کچھ نہیں جوندا 2 4 5 ہزار نہ میرا مطلب قیامت نہیں آ جانی. اس واسطے کدی بھی دل کرے نا انہاں دا قاری صاحب دا شیخ صاحب دا میرے بھائی جان دا برادر عزیز محترم مکرم قاری شفیع اللہ ساجد صاحب دا نمبر لے لو. قاری صاحب تہاڈا کو اکاؤنٹ ہے کدی میرے بارے تسی غور کرو میرے بارے جڑا تانوں نکما بیکار بندہ کہہ رہا ہے نا یہ اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں اور ایڈا نکما ہے اینو 2002 تو میں تقریراں کر رہا دیکھ لو 22 ہو گیا جی میری تنخواہ بھی کوئی نہیں میں تانوں پھر کہنا مصیبتاں نہ پیار اس واسطے انہاں دی ذات لیے نہیں کرنا اس رب دے گھر واسطے کرنا ہے کہ جدوں بھی اللہ تانوں فرصت دے دے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو. اے مسجد ہے مینوں پتہ لگیا یہ بھی مقروض ہے ویسے یار ماڑی گل ہے مسجد مقروض ہون کی بھی ماڑی گل ہے. چلو میرے ورگا طالب علم مقروض ہوئے تو ہور گل ہے اللہ دا گھر بھی بلا اللہ تعالی برکت دے سارے نے جنہاں تعاون کیتا ہے بڑا شکریہ ادا کرنے ہیں. قاری صاحب نے بھی اگے جانا ہے تو میں بھی تقریر ایک اور جگہ کرنی انشاءاللہ تے تساں پیار محبت کردے اگے بھی کردے جے تے اللہ تعالی مزید کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پوری دل جمی نال جنہاں قاری صاحب دے نال جانا ہے وہ جا سکدے نے اور جو اللہ تعالی عمر دراز فرمائے. سلام تو نہیں جانا نہیں میں بیٹھا تیرا بیان انہاں دے حصے میرے کو لے نہیں جانا نہیں تیرا بیان بس کتے آ جانا ایتھے بیٹھ ایتھے
الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر امتی نوں چاہیے وہ اپنے نبی پیغمبر رسول دی عزت عظمت اور شان کو پہچانے۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچاندا، منڈا نہیں ہے وہ دے نا شیشیاں دا کوئی مسئلہ سی تو ادو لے گیا سانو اتار کے شاید ہن کسی ساتھی دی باہر کوئی گڈی کھڑی ہے تواڈے چوں نہیں اپنا ڈرائیور کو سامان بھاری صاحب اندر لے آؤ تسی نمبر لے لو تے انہاں نوں کال کر لو، بازار ہی ہونا جی کتے 0305 سارے نے دیکھنا 9070 اپنا ڈرائیور ہے نمبر بدلا دی ٹھیک ہے مہربانی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ ملکاں دا عام کنٹریاں دا ایک اصول ہوتا ہے، جدو کسی بندے نو پوچھیا جائے، وہ تفتیش کی جائے، وہ نام پوچھیا جاتا ہے، پھر وہ باپ کا نام، پھر بعض اوقات وہ قوم کیڑی ہے، وہ علاقہ کیڑا ہے، وہ پنڈ کیڑا ہے، وہ تحصیل کیڑی ہے، وہ ضلع کیڑا ہے۔ مسلمان ہر بندے کو چاہیے، تسا سارے میرے غور کرنا، مسلمان ہر بندے کو چاہیے کہ انہوں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم پاک دی ایک ایک حرکت دا علم ہوئے۔ جنہ دا اسا کلمہ پڑھے ہے نا، جنہ دے اسی غلام ہاں، جنہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام ہاں، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام پاک تو لے کے انہاں دی زندگی پاک دے ایک ایک لمحے دا بندے نو علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے محدثین نے بے شمار کتاباں لکھیاں نے اور ہر زبان سے لکھیاں، جنہ دا اسی کلمہ پڑھے ہے میرے وال توجہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام دے اے جڑے ہاتھ پاک سن نا، کہ اللہ نے پوری کائنات نالوں سونے بنائے سن۔ نبی علیہ السلام دا غلام ہے جدا نام ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام نال سلام لیا ہے، مصافحہ کیتا ہے، آپ نال ہاتھ ملایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ پاک دے نال میرا جو ہاتھ پاک لگا ہے نا، ان صحابی بال اتفاق جنتی ہے، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑا زندگی جھوٹ بولتا ہو۔
جدوں دا کلمہ پڑھ لیا فوت ہون تک انہاں جھوٹ نہ چھڈیا جی، بولو جھوٹ انہاں نے نہیں بولا۔ سیدنا انس فرماتے نے جدوں میرا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاک کو لگیا ہے نا، فرمان لگے میں زندگی اندر بڑی ریشم دیکھی ہے، ریشم نرم بڑی ہوتی، فرمان لگے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ میں اتنا نرم لگا ہے، اتنا پیارا لگیا ہے کہ اتنی نرم میں اپنی زندگی کبھی ریشم بھی نہیں لیتی۔ یہ ہاتھ اس پاک پیغمبر علیہ السلام کا جنہ دا اساں کلمہ پڑھے ہیں، اور مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو ایڈا سونا بنایا ہے، اتنا عظمت والا بنایا ہے، اتنی شان والا بنایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس بندے دے، ادھر میرے وال توجہ کرو، میرے وال بچیوں پترو، تو میں پیار نہ کہنا گلا نہ کرو، تو میں پیار نہ کہنا گلا نہ کرو، چپ کر جاؤ، بالکل چپ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دین کا خادم بنائے، اللہ نے بچیاں کو عالم بنائے۔ میں دیکھ دی ڈانگ، میں تینوں مار مار عمران خان بنا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ انہیں ایویں کیتا ہے بتا دا ہن دسو مولوی نو مسیتے کھلوتیاں کو نیانا گھورے پھر گل تے ماڑی ہے۔ سانو تے اللہ دے بندے سڑک تے کوئی پولیس والا نہیں گھور سکدا، او دی ایسی ایسی سانو تے جیلے کھڑ کے مینوں 9-10 واری او جیلے لے گئے نے، او نہیں گھور سکے، پھر ساڈا پتر ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے۔ میری وال غور کریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ ایڈے پیارے سن، ایڈے چنگے سن، ایڈے سونے سن کہ جس دے جسم نال، جس دے وجود نال، جس مسلمان دے جسم نال نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ پاک لگیا ہے، اللہ نے اس جسم تو گناہاں نو دور کر چھڑے۔ بڑی معروف حدیث، نبی پاک علیہ السلام کو ایک نوجوان آیا ہے، انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا ہے، انہوں اللہ نے شرف صحابیت عطا فرمایا، سامنے بیٹھ کے نا نبی پاک علیہ السلام دے کہتا پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں نا گناہ نہیں چھڑ سکتا، مینوں گناہ کرن دی، زنا دی عادت ہے، میں گناہ نہیں چھڑ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام دے بالکل سامنے بیٹھا ہے اور مسجد نبوی چ بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام دے ساتھی، آپ دے بیلی، آپ دے اصحاب، نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والے وفادار قریب قریب بیٹھے۔ جدوں انہیں اینی بات آکی نا تے نبی پاک علیہ السلام دے پروانیاں نو ایدی بات چنگی نہ لگی، غصہ لگیا، ایدی جرت نبی علیہ السلام دے سامنے گناہ کی اجازت منگے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھوڑی جی دیر چپ کیتے کہ آپ نے وہی بات سنی، چپ کر کے جدوں دی بات مکمل ہو گئی نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تیری بہن نال، تیری بیٹی نال، تیری والدہ نال، تیری خالہ نال، تیری پھپھو نال، تیری کسی رشتہ دار نال کوئی بندہ گناہ کرے، برداشت کرے گا؟ کہنے لگا نبی علیہ السلام جی میں تے قتل کر دیا گا۔ فرمایا پھر جہدے نال تو گناہ تے برائی دا ارادہ رکھنا ہے، وہ بھی کسی دی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، وہ بھی کسی دی کچھ لگدی ہے۔ یہ ہن سامنے بیٹھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو سنی نا، رو پیا، کہنے لگا نبی علیہ السلام کی آج تو بعد یہ گناہ دا تصور بھی دل چ نہیں آن دیا۔ امام کائنات علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے، جے پوری توجہ میرے حال کرو کہ آج ایمان تازہ ہوئے، دلوں تو زنگ اترے، اللہ دی رحمت کا نزول ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے، چکے ہے اس بندے دے سینے تے رکھے ہے، سامنے بیٹھے بندے دے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پاک ہاتھ رکھے ہے، پیار نہ بولو کتے یہ دے سینے تے ہاتھ مبارک رکھ کے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پاک زبان چو پاکیزہ کلمات نکلے، فرمایا اللہم طہر، اللہم طہر، اللہم طہر قلبی وحسن فرجی۔ اللہ سونے میں تیرا نبی تیرے کو التجا دعا کرنا،
یہ دل نو گناہاں تو پاک کر دے، اللہ یہ وجود دی اپنی رحمت نال حفاظت فرما۔ یہ نبی علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے کہ جدوں دا نبی علیہ السلام نے میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے یہ دعا فرمائی ہے نا، جب تک صحابی زندہ رہے ہیں فرماندے نے کبھی میرے دل اندر یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ایسا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اتنا عظیم ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، اللہ دے بندیو جہاں ہاتھ اتنا آلہ ہے وہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جنہ نے اسلام قبول کیتا ہے اللہ نے انہاں نوں بھی دنیا جہان کو آلہ کر چھڑیا، کیونکہ جہاں ہاتھ آلہ ہوئے، معصوم ہوئے، غلطی تو پاک ہوئے۔ اور توجہ کریا جو محدثین نے اتوں تک نوٹ کیتا ہے، لکھے ہے کہ اے جڑیاں مکھیاں ساڈے وجود تے بہندیاں نے نا، ایک کدی نہ کدی ایسی جگہ تے بھی بہ جاندیاں نے جڑی پاک نہیں ہوندی۔ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دے وجود پاک تے اللہ نے کدی یہ مکھی بھی نہیں بیٹھ دیتی، اس واسطے کہ کوئی شک نہ کرے کہ گندگی تو اٹھ کے کہ نبی پاک دے جسم تے آ کے بہ گئی ہے، اللہ نے اس مکھی دے بیٹھ تو بھی مصطفیٰ کو پاک بنا چھوڑا۔ اتنا عظیم نبی ہے جہدے اسی غلام ہاں، جنہاں دا اساں کلمہ پڑھے ہے۔ اور توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا ہے، فرمایا چند صحابی آؤ میرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، یہ چلے جان، پھر ہور آ جان 4-5 ساتھی بیعت کرن، پیچھے ہٹ جان، پھر ہور آ جان، پھر ہور آ جان، حتیٰ کہ انج بیعت کردیاں 3 روایتاں نے، ایک روایت چاہتا ہے 1400 صحابہ موجود سن، سارے بیعت کر گئے، ایک روایت چاہتا ہے 1450، اور تیسری حدیث پاک چاہتا ہے 1500 انہاں دی تعداد۔ یہ سارے دے سارے نبی پاک علیہ السلام دے پاک ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کہ سیدنا عثمان دی شہادت کا بدلہ لین تو بغیر حدیبیہ دے مقام تو واپس نہیں جاواں گے۔ میں پیار نال کہاں گا جدو نبی علیہ السلام دا ہاتھ پا کے اتے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن والیاں دے ہاتھ بھی تے دل بھی تے عقیدے بھی، اچھی بولو عقیدے، انہاں دے اعتراض نہیں کری گا۔ اللہ نے انہوں پاک بنایا ہے، اللہ نے انہوں دنیا کائنات چو آلہ بنایا ہے۔ جدو انہوں نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے نا کہ اللہ نے انہوں کا پیار محبت مالک کائنات نے شفقت فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ میں دعا کر دینی جے جے ہوئی آکی سبحان اللہ، اچھی کہو کہ تقریر کریں گے میں کرنا لگا جے تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کائنات نو انہاں دیاں اداواں انہیاں پسند آئیاں جنہاں دا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے پاک ہاتھ نال لگے ہے۔ مالک کائنات نے قسم اٹھا کے آگیا میں انہاں تے راضی، اللہ انہاں تے راضی، انہاں دے ایمان تے اللہ راضی، انہاں دیاں نمازاں تے اللہ راضی، انہاں دے روزے رکھے تے اللہ راضی، انہاں نے قرآن پاک پڑھیا تے اللہ راضی، انہاں نے مسجداں بنائیاں تے اللہ راضی، انہاں نے کھانا کھاتا تے اللہ راضی، انہاں نے پانی پیتا تے اللہ راضی، انہاں نے شادیاں کیتیاں تے اللہ راضی، انہاں دیاں اولاداں پیدا ہوئیاں انہاں شکریہ ادا کیتا تے اللہ راضی، انہاں نے جناب غریباں نال خیر بھائی کیتی انہاں تے اللہ راضی۔ مالک کائنات فرماندے نے تہاڈا ہاتھ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پاک نہ لگے ہے۔ اللہ فرماتے نے مینوں تہاڈے نال بھی پیار ہے، مینوں تہاڈے نال بھی محبت ہے۔ اللہ جی وہ پیار کنج ہے، محبت کنج دی ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے، درمیان اندر صحابہ اکرام دے ہاتھ نے۔ اللہ فرماتے نے اتے میں اللہ نے اپنا ہاتھ کر دیتا ہے، اللہ دا ہاتھ انہاں دے اتے
دنیا کائنات اندر انج دے بندے نے جڑے کہتے نے اللہ دی شکل کوئی نہیں، نعوذ باللہ انج دے بندے موجود نے. نوٹ کرو میری بات، انج دے بندے دنیا تے موجود نے جڑے کہتے نے نعوذ باللہ اللہ پاک دا وجود کوئی نہیں. انج دے بندے موجود نے جڑے کہتے نے معاذ اللہ اللہ پاک جسم نہیں رکھدا. اے تواڈے سائیوال اندر ایک جناب بہت بڑا علاقہ شہر دے اندر اوتھے لوگ انج دے بیٹھے نے جڑے کہتے نے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دا وجود ہی کوئی نہیں. یہ زمین پہلے دھواں سی، آسمان کوئی نہیں سی، زمین کوئی نہیں سی. یہ جناب ایک دھواں بن کے لگا پھردا سی، او پھٹ گیا وچوں زمین بن گئی ہے، او پھٹ گیا اودے چوں آسمان بن گیا نے، او دھواں پھٹ گیا اودے چوں پہاڑ نکل آئے نے. سنو میری دعوت تے غور کریا جے قرآن پاک دے الفاظ نے. اللہ فرماندے نے تھلے ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے، اٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہاتھ نے تے مال کے کائنات فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا کائنات والے ہو انہاں دے اوتے میں رب دا ہاتھ تے تا میں انہاں ساریاں نوں جنتی بنا چھڑے. بھائی جی اللہ دا ہاتھ نہیں تے قرآن پاک دے الفاظ کیڑے پاسے لے کے جائیے؟ قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ کی کریے؟ قرآن پاک دی آیت نو کنج سمجھیے؟ لوگ توجہ کریا جے میری بات تے جنہ دے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پاک نو لگ جان، اسلام قبول کر کے پھر حال تے ایمان اندر انہاں تے موت آئے، انہاں تے اللہ راضی، انہاں دیاں قبراں تے اللہ راضی، انہاں دی زندگی تے اللہ راضی، انہاں دے ایک ایک لمحے تے اللہ راضی، انہاں دیاں عبادات تے اللہ راضی، انہاں دے طریقہ کار تے اللہ راضی. یہ توجہ کرے میری بات تے انہاں نبی پاک علیہ السلام تے ہاتھاں پاکاں نال بھی پیار کیتا ہے، انہاں نبی علیہ السلام دے وجود پاک نال بھی پیار کیتا ہے، انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں پاکاں نال پیار کیتا ہے، انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کپڑیاں پاکاں نال پیار کیتا ہے، انہاں نبی علیہ السلام دیاں ازواج نال پیار کیتا ہے، انہاں نبی علیہ السلام دی آل اولاد نال پیار کیتا ہے. کوئی میں مکدی بات مکانا جتے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے انہاں جانا وار چھڑیاں نے لیکن آپ دا اشارہ چھڑیا. اتنے عظیم سن، اتنے پیارے سن، اشارہ نہیں چھڑیا. میں دو تین مثالاں دینا. نبی پاک علیہ السلام دا اشارہ ہویا ہے تے نبی علیہ السلام دے جان اشارہ نے اشارہ نہیں چھڑیا. انہاں نماز دی پرواہ نہیں کیتی، انہاں نبی پاک علیہ السلام دے اشارے نو منیا ہے. ادھر میرے وال غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک جی اللہ توفیق دے نا کوئی حدیث پاک دی کتاب پڑھن تو دل کرے حوالہ میں دے دینا. جس جگہ تو میں کہاں گا اوٹھی حدیث ہے، سنن ابی داؤد ہے، کتاب الطہارہ ہے جتے طہارت پاکیز کی دا بیان ہے، اوٹھی حدیث پاک آندی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن. ادھر میرے وقت توجہ کرے آجے نماز پڑھا رہے سن تے قدمہ پاک اندر جُتی پائی ہے، جُتی پا کے نماز پڑھا رہے سن. او دو مسیتاں کچیاں ہوندیاں سن تے اونچی بولو نمازی مسیتاں کچیاں نمازی مسیتاں کچیاں نمازی اور مسجداں پکیاں نمازی. کچے بھی نہیں لابدے ہی نہیں اور نہیں لابدے. ادھر میرے غور کرے آج پاڑے جو کئی ہیرے بیٹھے نے جنہ مغرب نہیں پڑی بڑے ایتے ہونے کئی بیٹھے نے ہیرے. جے میں کہاں جھوٹ نہیں بولنا ہاتھ کھڑا کرو کئی ہیرے نکل آنے نے بچوں. کی کریے؟ ساڈا کام سمجھانا ہے، ڈانگا نہ منانا نہیں. توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن قدمہ پاک اندر جُتی پاک پائی ہے. میرے لفظاں تے غور کرے آجے ایویں دنیا کہی دی ہے او گستاخ ہے او گستاخ ہے. میں کہنا جڑا نبی پاک علیہ السلام دا پیار نہ
نال تذکرہ کرے وہ دے دل نو تے اللہ گستاخی تو پاک کر دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں پاک اندر جُتی پائی ہے مسجد کچی ہے اے جویں پلر بنائے جے ایویں کھجور دے تنے لگائے گئے سن مسجد نبوی اندر اوتے چھت پائی ہے کھجور دے پتیاں دی جدوں آسمان کو باران رحمت آندی قاری اسماعیل انصاری صاحب جدوں بارش آ جاندی جدوں میਂਹ پہ جاتا جدوں بارش آ جاندی کھجور دے پتیاں دے تے مٹی کوئی نہیں کلے کھجور دے پتے سن انہاں چوں پانی دے قطرات نیچے آندے تے جناب تھلے کالا بن جاندا تھلے چکڑ بن جاندا تھلے مٹی گلی ہو جاندی نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آندے آپ آ کے اوتھے نماز پڑھاندے او مٹی نبی علیہ السلام دے قدماں پاکاں نو لگ دی نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں پاکاں نو لگ دی آپ دے گھٹنیاں نو لگ دی نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی پاک نو لگ دی مرشد پاک علیہ السلام دے نک پاک نو لگ دی او مٹی مسجد والی کائنات والے نبی پاک علیہ السلام دے وجود پاک دے نال لگ جاندی اللہ پاک نو مٹی اتنی پیاری لگی ہے او دے نال مالک نے انج پیار کیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے خطبے اندر اعلان کر دے نبی پاک علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آئے آپ نے جمعے دے خطبے دے دوران فرمایا ما بین بئی میرے وقت توجہ ما بین بئی کی اینجی ممبر تے اینج سجے پاسے آپ نے اشارہ کیتا ہے فرمایا ما بین بئی کی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او جڑا میرا گھر ہے جے اندر اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری ہے آپ فرماتے ہیں میرا گھر ہے کہ اے میرا ممبر یہ درمیان جتنی جگہ ہے یہ ویکھن اندر دنیا دی مٹی ہے لیکن اللہ نے اینو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑے سبحان اللہ سوچتے ساڈا سونا نبی نماز پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دے وے اس جگہ نو جنت دی پیاری بنا دے وے اس جگہ نو جنت دا باغیچہ بنا دے وے لو توجہ کریا جے میری بات تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں قدمہ پاک اندر جُتی پائی ہے مسجد جو کچی ہے میرے وال غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاندیا آسمان تو جبرائیل آ گئے نماز دے دوران وحی آ گئی نبی پاک علیہ السلام جی تہاڈا قدم مبارک پا کے جے نال جڑی جُتی لگی ہے اے اوتوں وی پا کے جڑی جُتی قدماں وچ پائی ہے اے وچوں وی پا کے جڑی قدماں پاک اندر تساں جُتی پائی ہے اے نیچیوں پاک کوئی نہیں تہاڈے قدماں دا اتلا حصہ بھی پا کے جے قدم لگیا او وی حصہ پا کے جڑی تے نیچے والی زمین نہ لگی ہے نبی پاک علیہ السلام جی اس قابل نہیں کہ جُتی تہاڈے قدماں پاک اندر رہ سکے لہذا جُتی اتار دیو نماز دی حالت جی اتار دیو امام کائنات علیہ السلام نے نماز دے دوران اپنے قدماں پاکاں تو جُتی اتاری ہے سنو میری دعوت تے غور کرو میرے پیغام تے غور کرے آجے میرے مسلک تے غور کرے آجے میرے منہج تے غور کرے آجے میری دعوت تے غور کرے آجے اللہ ذوالجلال دی عظمت کی قسم ہے نماز دی حالت اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیراں چوں جُتی اتاری ہے جڑے پیچھے کھڑے سن جڑے نفوس قدسیہ سبا بنا کے کھڑے سن جڑے نماز پہ پیچھے کھلو کے پڑھتے سن اتنی شان والے اتنی عظمت والے اتنی رفعت والے اتنی بلندی والے اتنے مقام والے اتنی شان والے اتنے پیارے دل والے اتنی پیاری سوچ والے اتنی پیاری فکر والے انہاں ویکھیا نبی علیہ السلام نے اپنے قدماں پاکاں چوں جُتی اتاری ہے انہاں نوں کہن دی بھی لوڑ نہیں پئی انہاں نے نماز دی حالت اندر سارے پچھلیاں نے اپنی جُتیاں اتار چھڑیاں جدوں نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا آپ نے دیکھیا ساری جُتیاں سیر تے یہ اتار کے نماز پہ پڑھتے سن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا تساں جُتیاں کیوں اتاریاں نے میرے کول تے جبریل آیا سی انہیں آکھیا جُتی اتار دیو نہ جُتی اتار چھڑی ہے تساں جُتیاں کیوں اتاریاں نماز اندر عرض کرتے نے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تانوں اشارہ کر دیا ویکھیا تے اساں نماز نہیں ویکھی اساں تواڈے اشارے تے عمل کر کے رب نو راضی کر لے
انہاں دے ایمان تے اعتراض کردے ہو کالے ہو نیلے ہو اور ڈومو پنڈو اور گندے ہو غلیظ ہو گندگی نہ بھرے ہو انہاں دے ایمان تے اعتراض کردے ہو جڑے نبی پاک علیہ السلام دا پاک اشارہ نہ چھڈن انہاں دے ایمان تے شک کردے ہو انہاں دے عقیدے تے بحث کردے ہو انہاں دیاں خامیاں لبدے ہو گندے ہو انہاں دیاں خامیاں لبدے ہو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے اشاریاں کو ایک اور نماز دی حالت نماز پڑھدیاں جُتیاں اتاریاں صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک مجھے اتار دیاں ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا اشارہ ویکھیا ہے کہن دی لوڑ نہیں پئی یہ نہ پہلو عمل کر کے وکھا چھڑے ہیں کیوں عمل کمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جے اگر میری بات تے غور کرے آجے یہ تے ایک مثال میں ملتی ہے دوسری مثال بیمار کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاندے ادھر میرے والے کے آجے آپ کدی کدی اپنا چہرہ آسمان وال کر لیندے اتے نو ویکھدے اپنے رب پاک دے سامنے اپنے دل دی حسرت دا اظہار کرن واسطے اللہ بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھنے آ اللہ سونیا دل کردا ہے بیت اللہ مکہ پاک والا تیرا گھر قبلہ بن جائے ادھر توجہ کرے آجے مالک کائنات نو یہ پسند آئی ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تواڈے دل دی حسرت ہے بیت اللہ قبلہ بن جائے مکہ پاک والا اللہ دا گھر قبلہ بن جائے دوران نماز وہی آ گئی فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نماز دی حالت اندر اپنا چہرہ بیت اللہ وال پھیر لاؤ اپنا چہرہ بیت اللہ وال کر لاؤ نبی پاک علیہ السلام دوران نماز سلام نہیں پھیریا بولو سلام نہیں پھیریا ساڈا مولوی اپنی مرضی نہ 2 منٹ ٹائم نہیں نماز دا بتا سکدا چودھری ہو امام لیڈر ہوندا ہے پر اساں نوں کمی رکھیا ہے امام قوم دا لیڈر راہبر اور پیشوا تے رہنما ہوندا ہے اللہ دے فضل نال اساں مولوی تیری جرت کیویں ہوئی اج کرن دی اوے مولوی تو ٹائم تو بلا اوے مولوی تو اج ساری عمر میں تو اوئے اوئے کیتا ہے تینوں ایتا پڑھ پڑھ سنائیاں نے ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن بھائی جی تیریاں نیکیاں لے کے اے جنت نہ ٹر جائے تو اوتے پھس نہ جائے اوئے توئے کر کے بلانے جے ایڈا ہی گندا سی اے دے دل اندر کدی رب قرآن محفوظ نہ ہون دیندا اپنے پاک پیغمبر دی احادیث اے دے دل چ محفوظ نہ ہون دیندا اے دا مطلب اے گندا نہیں جے دے سینے چ رب دی وحی دا علم جدا دل کردا ہے وہی کم چک رکھدا ہے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تے نماز دے دوران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیریا میرے وال توجہ کرے آجے اپنا چہرہ بیت اللہ وال کر لیا صحابہ پیچھے صفا بڑھا کے کھڑے سن کسے صحابی کو نہیں آگیا میرے پیچھے آ جاؤ میرے وال منہ کر لاؤ نبی پاک علیہ السلام نے منہ پھیرے ہے ادھر میرے وال غور کرے آجے بالکل ادھر نہیں سی تھوڑا جہا فاصلہ تھوڑا جہا ٹیڑھا ہے ادھروں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ ادھر کیتا ہے تے پیچھے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اشارہ آپ نو چل دیا ویکھیا ہے آپ نو رخ موڑ دیا ویکھیا ہے آپ نو اپنا چہرہ دوجے پاسے نو کر دیا ویکھیا ہے انہاں نہیں ویکھی نماز انہاں نہیں ویکھیا اسیاں انہاں نہیں ویکھیا ٹٹ دی ہے انہاں نہیں ویکھیا نماز دی کی بندی ہے انہاں نے نبی علیہ السلام کو اشارہ کر دیا ویکھیا ہے حرکت کر دیا ویکھیا ہے انہاں سارے نے اپنا رخ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے موڑ لیا ادھر توجہ کرے آجے میری بات ہے جیڑا نبی علیہ السلام دا اشارہ نہ چھڈے وہ کدی نبی دا دین چھڈ سکدا نہیں جی بولو دین چھڈ سکدا نہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما
نہاکم عنہ فانتہوا، جیسے ایک بندے نے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی اندر، یہ تو چلے آتے مسجد جتے قبلہ میں اللہ مکہ مدینہ بخائے، اللہ جدہ نہیں ویکنو دل کرتا اللہ ان کو بھی بخائے، اللہ مکہ پاک مدینہ پاک دی عبادات نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ نے یہ نماز پڑھی ہے تے گیا قبا مسجد اندر، قبا مسجد اندر، یہ مسجد اتنی پیاری ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم مدینہ پاک کو چلے تے قبا مسجد پہ پہنچے، جا کے ہوتے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تو عمرے دا ثواب عطا کر دے۔ اتنی پیاری مسجد ہے، اتنی اچھی مسجد ہے، اتنی عظمت والی مسجد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا غلام گیا ہوتے قبا مسجد ہے، جناب ادھر میرے وال توجہ کرے، آج قبا مسجد گیا ہے، پھر قبلہ تین گیا ہے، قبا مسجد گیا، میرے وال غور کرے، آج انہیں جا کے بھی گیا منظر تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نماز پڑھتے نے بیت المقدس وال منہ کر کے انہیں پیچھے کھلو گے، ادھر میرے وال توجہ کرے، آج نماز پہ پڑھتے نے صفا بڑیاں نے، انہیں پیچھے کھلو کے آواز دیتی ہے، انہیں کیا نمازی ہو قبلہ تبدیل ہو گیا دے، تسی آجے بھی ادھر کو منہ کر کے پڑھی جاتے دے اور قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے۔ وہ نماز پڑھتے سن، انہاں نماز سلام نہیں پھیریا، ان جی اپنے آپ نو پھیر لیا، ان جی حرکت کر لئی ہے۔ ایک دنیا میں ایڈیاں کتاباں لکھیاں نے نماز اندر کوئی حرکت کرے تے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں پیار نال کہاں گا جے مدینہ پاک دے رہن والے صحابیاں دی نماز حرکت کیتیاں نہیں ٹوٹ دی، بے وہابیاں دی بھی ٹوٹ دی نہیں، یہ ٹوٹن تڑان والا کام پڑے، یہ فلانے دا جنازہ پڑھیا ہے، یہ نکاح ٹوٹ گیا، انہیں فلانے بھابی نے سلام لے لیا نا نکاح ٹوٹ گیا، اچھا سلام بندے نے لیا نکاح بی بی دا ٹوٹ گیا، انہیں فلانے دے گھر جا کے اوہدے ناغے ووٹاں دے فلانے شیعہ چلا گیا، فلانے بریلوی بھائی حال چلا گیا، آپ جناب سبل پگڑی حال چلا گیا، بھابی حال چلا گیا، اور دیوبندی حال چلا گیا، چشتیاں، یہ دا نکاح ٹوٹ، اچھا گیا بندہ ہے بی بی دا قصور کی ہے، مولوی صرف توڑن تڑان تے رکھے ہے، ایک کوئی نکاح معمولی شے نہیں کہ جدا گسا جڑے نکاح توڑ کے بہ جائے اور ٹوٹ گیا نکاح، کوئی نہیں ٹوٹدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے غلاماں نے آواز سنی، اے آواز دین والا بھی سچا، تو بولیا جی اے آواز دین والا بھی سچا، تے جنہ آواز سنی ہے بولو او بھی نہیں، سارے بولے، سارے نہیں بولے، جنہیں آواز پیچھے کھلو کے دیتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے وہ بھی سچا، تے جڑے اگے نماز پڑھتے نے وہ بھی سچے۔ ساڈے جو ہوندے نا تے سلام پھیرن تو بعد نا نماز پہلو پوری کر دے، پھر پوری کرن تو بعد جو صاحب پوری کرن تو بعد پھر کہندے آ واڑ مسیح تے کر وضو، چوک قرآن سر تے رکھ، وہ دوسرا کہندا نہیں آ چھوٹا بڑا رکھ، وہ کہندا نہیں تے 2 رکھ، اینو 5 قسماں چکاؤ، اینو مسیح تے واڑو، پھر پوچھ کے آنے تے پھر منا گے۔ ساڈے تے جھوٹ بول بول کے حالت یہ بڑی پئی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام دے غلام جھوٹ بول دے انہیں پیچھے کھلو گیا کیا ہے، او مسلمانوں نمازیو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، امام نے بھی رخ بیت اللہ وال کر لیا، مقتدیاں بھی کر لیا، جدو سلام پھیریا کہنے لگے آواز تساں دیتی ہے جی میں دیتی ہے، کیویں قبلہ تبدیل ہویا ہے، انہیں کہا انج نماز کے اندر آرڈر آیا رب پاک کی طرفوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ نہ اشارہ نہیں چھڑیا، نماز کی پرواہ نہیں کی، لیکن اشارے کو ضرور بنے ہیں، اشاریاں پہ عمل کیتا ہے۔ اللہ دے بندے ہو انج دے ایمان سن، انج دے پیارے سن، انج دے عظمت والے سن، تائیں جمال کے کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحیح بخاری ہے جتے روزیاں کا بیان ہے، اتنے حدیث پاک موجود ہے، سنن نبی داؤد جتے روزیاں کا بیان ہے، اتنے حدیث پاک آندی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ السلام نے ایک سفر تو واپس آ رہے تے روزے رکھے نے، سفر تو آ رہے نے تے رکھے کی نے روزے، ساڈا روزیاں چ بلڈ ود جا، ساڈی دنیا دی ہر مرض روزیاں چ آندی ہے، مولوی بیچارے کھپ گئے نے تپ گئے نے، روزیاں دا مہینہ برکت والا ہوندا ہے،
تے جتے برکت ہوئے تے بیماری نہیں ہوندی اور جتے برکت ہوئے تے بیماری نہیں ہوندی اور جتے رب پاک دی رحمت فضل ہوئے تے بیماری لیکن ساڑیاں تے روزیاں جھٹدیاں نے کہ پتہ نہیں اب چنو والے انٹر پاس والے نکل ہوندیاں نے تے لکیاں ہوندیاں نے جے روزے ہونے تے بیماریاں لینا لا جڑیاں نے رہ جانا ایک بابا عیسیٰ اللہ پاک بابا جی دی عمر دراز کرے بابے رہ جانے چند جوانوں دی کہ اللہ حفظ کر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا بھی روزے افطار کر لو آج مغرب دا ٹائم نہیں سی ہویا ادھر میرے والے غور کرے آج روزے دی افطاری دا ٹائم نہیں ہویا لیکن گرمی بڑی ہے بہت زیادہ گرمی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے افطار کر لو آج صحابیاں نے افطاری نہ سوچے آئیے سنی جا رہی ہے آواز نبی علیہ السلام فرماتے نے بلال لیا پیالہ پانی پاوے جو ستو سوڑ پانی نہیں آئے چاہے دے لبن کے تے آئے گا یہ تے ساری باقی لبنی ہے عمران خان ہی چنگا او زرداری نہیں چنگا او شباش اچھا جڑے تسی ناپ تول پھل ویچن والا کلو دے 3 پا ویچدا ہے او عمران خان ویچدا ہے جڑے ایک دوجے دے موبائلاں چوں پھڑ کے پیسے کٹ عمران خان کٹ گئے کوئی بندہ نہیں چاہتا اسی سیدھے ہو جائیے کوئی بھی نہیں چاہتا مولوی نو جڑا امانت پڑھا کے کہ میرے کے نکمے مولوی نو ویکھ تینوں جو لب جائے تے آکھی انہوں دے 2-4 ہزار روپیہ مولوی صاحب ہفتے بعد تیرے کو لے لا گے میری امانت رکھ لے پھر ہفتیاں نے ویکھی اگے ڈیڑھ کے نے وقت دے کون سیدھا ہونا چاہتا ہے جھوٹ کام چلتا ہے اولاد جھوٹ نہیں سیکھدی ماں باپ سکھاندا ہے ماں باپ کے سامنے بھروسے اولاد نے جوان ہو کے انہوں کیا ہوتے داخل کرا دیو مسیطے چھوڑ دیو مدرسے چھوڑ دیو جدو پیارے بزرگو پیارے بھائیو جدو اولاد نو دین نہیں سکھایا نا انگریزی کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیالہ آیا ہے آپ نے جلدی نال اپنے منہ نہ لگایا ہے کہ سارے صحابہ نے آپ دا اشارہ ویکھیا کچھ ہی بولو آپ دا کی ویکھیا اونا سارے نے روزے افطار کر چھڑے سارے نے روزے کھول چھڑے او پیارے سان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا نبی پاک علیہ السلام دے اشارے منن والے آپ دے اشارے منن والے آخری حدیث میں میری بات ختم ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف فرما سن مسجد نبوی چوں بندیاں دے بولن دی آواز آئی ہے میرے وال غور کرے آجے ادھر توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام اپنے گھر چوں نکلے جویں مسجد داخل ہوئے نے دو صحابی بیٹھے نے ایک دا منہ پارلی سائڈ تو اندر والے پاسے دوجے دا ادھر باہر والے پاسے جیڑا اوترلے بنے بیٹھا ہے جیدی کانڈ نبی پاک علیہ السلام دی سیر تے وے انہیں دوسرے کو قرضہ واپس لینا ہے دوسرے کو قرضہ دیتا ہے میرے والا غور کرے آجے ایک نے دوسرے کو قرضہ دیتا ہے جدو ٹائم سی نا واپس دے دیتا ٹائم لنگ گیا انہیں مسیطے انہوں بٹھایا انہوں نے کہا میرے پیسے دے اسماعیل صاحب بھائی جو کہ کھان پین لے کے چلو چنگی گل پھر چھیتی لے آؤ ایک نے دوسرے کو قرضہ واپس لینا ہے تے وعدہ بولو وعدہ لنگ گیا انہوں مسجد بٹھا کے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے پیسے دے وہ کہتا ہے اللہ دی قسم میرے کو پیسے کوئی نہیں جدو ہون کے میں دے دیا گا وہ کہتا ہے تیرا وعدہ لنگ گیا پیسے کاٹ تو جا کہتا میں جھوٹ نہیں بولتا میرے کو پیسے میرے کو کوئی وہ دو میں گلا کر رہے ہیں آواز ہو گئی اونچی نبی پاک علیہ السلام جی نے تشریف لے آئے آپ نے ویکھیا میرے والے غور کرو ادھر ہوئے او پتر میرے والے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ گلاں باتاں پہ کر دے نے جیدا چہرہ امام کائنات علیہ السلام وال سی ان نے پیسے لینے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پاک کا اشارہ کیتا ہے ادھر میرے وال غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک چکیا اے بھی ہاتھ اٹھایا اے انگلی چکی ہے نبی علیہ السلام نے اینج اشارہ کیتا ہے درمیان جو اشارہ کیتا ہے کہ جتنے پیسے واپس لینے سن وہ نبی علیہ السلام کا اشارہ اس قدر سمجھے ہے انہیں کیا ہے تینوں میں ادھے پیسے چھڑے 10 ادھے کدوں دے گا انہیں تینوں ادھے چھڑے انہیں کہا جناب جی ادھے نہیں ہوتے تھے آج ضرور دیندہ
میرے کو ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا اشارہ کیتا ہے جنہیں پیسے لینے سے جنہیں ادھے چھڑے نے نا نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے وہ چپ کر گیا. نبی پاک علیہ السلام کھڑے نے ایک گلا باتاں پہ کر دے رہے. انہیں کیا ہوگی جی تو ادھا قرضہ مینوں چھڑ دیتا ہے ہن ادھے جو بھی میرے طاقت کوئی نہیں جے اللہ دے چھڑے گا تے تو واپس دے دیاں گا. نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بولیا انہیں کیا تو میرا بھائی لگنا اتا تینوں میں اپنی خوشی نال چھڑیا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تے چھڑیا ہے. آپ نے انج اشارہ کیتا ہے میں تینوں ادا قرضہ چھڑ دیتا ہے جے باقی بن گئے تے دے چھڑی نہ بنے تے 10 چھڑی میں اوہی تینوں معاف کر چھڑاں گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ جڑے اشارے مانتے سن انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جڑے اشارے مانتے سن انہاں دے بارے مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان. انہاں دے دلاں دے بارے اللہ کہتا ہے انہاں دے دلاں وچ ایمان مضبوط کر دیتا ہے تے میں اللہ نے آپ کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام دے نبی اشارے مننے اور انہاں چوں بے شمار صحابہ ہیں جنہاں دے محلات جنت اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں پیاریاں اپنیاں سونیاں اپنیاں معصوم اپنیاں دنیا کائنات کو زیادہ شرما تے حیاواں والیاں اکھاں نال نبی علیہ السلام نے آپ محل ویکھے اور انہاں دی تصدیق فرمائی اور انہاں نے جنتی ہوندے اعلان کیتے. اللہ سونیا نبی پاک علیہ السلام دے غلام نبی علیہ السلام دے اشارے بھی مانتے سن. اللہ سونے ادھر میرا لے کے اللہ سونیا سانوں بھی نبی علیہ السلام دے اشاریاں نال نبی پاک علیہ السلام دے اشارے میرے ال ویکھو سارے نبی پاک علیہ السلام دے اشاریاں نال محبت الفت عقیدت رکھن دی توفیق دے دے. اے نبی علیہ السلام دا اشارہ سی. اللہ سونیا جڑے نبی پاک علیہ السلام دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں نوں تساں جنت دا حقدار بنایا ہے. اللہ نبی علیہ السلام دے اشاریاں نال سانوں بھی پیار کرن والا بنا. آمین سارے آمین آکھو آمین. اے قسم ہے جنے سانوں تسی میڑے دنیا میڑے مار دی ہے نا اسی ایک واری بھی اج نہ کریے لیکن پتہ کیوں کرنے ہیں یہ اشارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے. یہ اشارہ میری سونی سرکار نے کیتا ہے. یہ اشارہ میری معصوم سرکار نے کیتا ہے. یہ اشارہ پوری کائنات کے امام پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے. اس واسطے تانے میڑے دکھ تکلیفاں پریشانیاں میڑے جھڑکاں گالاں جو سناندی ہے دنیا سنا جائے اسی نبی علیہ السلام دا ایک اشارہ بھی نہیں چھڑ سکتے. کیوں سانو ذات پاک نال بھی پیار ہے باپ پاک نال بھی پیار ہے اور ہر مسلمان کو نبی علیہ السلام دے اشارے پاکاں نال بھی پیار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ تو کیاں دے دکھ دور فرما. یا اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ سونیا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے بچے بوڑھے جوان تیرے گھر اندر بیٹھے نے اللہ دین دار بنا. اللہ سونیا صحیح معنی اندر دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما. یا اللہ اس اپنے گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ تیرے بندے تیرے گھرانو آباد کر دینے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے گھرانو آباد فرما. یا اللہ تیرے گھرانال شفقت الفت عقیدت رکھ دینے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے گھرانو امن سکون دے کے ہمارے بنا. یا اللہ میرے بھائی جان نے مدرسے کا آغاز کیتا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی آئے میرے بھتیجے آئے میرے دوست آئے بزرگ آئے اللہ قدم قدم دے بدلے کی عزت عطا فرما. اللہ قدم قدم دے بدلے شان عطا فرما. مالک سونیا قدم قدم دے بدلے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اللہ تیرا دین سنن واسطے تشریف لے آئے مرد عورتاں اللہ ساریاں نوں بیت اللہ مسجد نبوی دیاں عبادتاں نصیب فرما. اللہ سونیا حج عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما. یا اللہ دین اسلام دا بول بالا فرما.
اللہ سنیا جنہ بزرگاں دی واسطے دعا ادا کیا گیا اللہ انہاں صحت کاملہ عاجلہ اپنی رحمت نال نصیب فرما اللہ علماء کرام پیار کرنے والے محبت کرنے والے اللہ سونیا تیرے گھر چاہتے نے اللہ وقت کٹ کے آتے نے اس وقت نو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین